پہلے تو آپ بھاگتے رہے 7 سال، آپ نے طاقت کا، دھونس کا، دھاندلی کا استعمال کیا، رائز کرایا کہ رپورٹ نہ ریلیز کی جائے۔ میں بیانات سن رہی تھی، انہوں نے کہا ہم سرخرو ہوئے۔ کس چیز میں آپ سرخرو ہوئے؟ سب سے پہلے تو آپ بھاگتے رہے 7 سال، آپ نے طاقت کا، دھونس کا، دھاندلی کا استعمال کیا، اس فورن فنڈنگ کیس کو آگے چلنے سے روکا، آگے بڑھنے سے روکا۔ اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی، دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر۔ آپ کو فورن فنڈنگ ملی یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی، ایک ٹیکسس میں، ایک کیلیفورنیا میں، 2010 اور 2013 کے درمیان میں، اور عمران خان آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں۔ اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا، عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے، ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا، ان کی مرضی سے ہوا، ان کے کہنے پہ ہوا۔ پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن، یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا، مس ڈیکلریشن دی آپ نے، اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے، جمع کرائی ای سی پی کے اندر۔ اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ، عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے، ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی، اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے، اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ، دھوکے سے لیا ہوا پیسہ، جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ، وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا، جن کا نام ہے طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد اور محمد رفیق۔ اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں، اور عارف علوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی۔ عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے۔ بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی، آپ نے فالس سرٹیفکیٹس، فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے۔ آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی، چھپا کے رکھی، جھوٹ بولا، آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے، کون سے ملک سے پیسے لیے، کس فورن کمپنی سے پیسے لیے، اللیگل فورن فنڈنگ، آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا، کس کمپنی سے لیا، کہاں استعمال کیا، کہاں سے وہ پیسہ آیا، کہاں خرچ کیا۔ اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے، پیسے لے رہے تھے، اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے، اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوار تھے۔ وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوا رہے تھے فراڈ کر کے، وہ آپ نے، اور تو جہاں خرچ کیا ہے وہ آپ کو حساب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا، لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا۔ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی، اور جب آپ فورن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فورن کمپنی سے، تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب، ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے،
$2.1 million to be precise, اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے. ان کی کمپنی ہے یہ، جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے. پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا. یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں، غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے اور کنسیلمنٹ کے لیے، مس ڈیکلریشن کے لیے، مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا، ان اکاؤنٹس کی، ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں، جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئی تھیں. اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھگتا ہے، اور ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا، اقامہ نکل آیا. ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. تو اب ای سی پی کا امتحان ہے کہ صرف ای سی پی کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، اس پہ بھی وہ شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا، پریشر کو انہوں نے انکار کیا. اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. تو اب بال جو ہے وہ قانون اور انصاف کے اداروں کی کورٹ میں ہے. آپ کافی فراڈ پولر ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، گھپلوں کا انکشاف ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی حکومت ہم نے نون لیگ کی ہے. دوسری چیز یہ کہ میاں نواز شریف کی آمد سے ریلیٹڈ کافی گفت و شنید ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا. آپ نے 3 سوال کر لیے. میں امید بھی کرتی ہوں، ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیونکہ آج فارن فنڈنگ کی رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی اسی پہ اگر توجہ رکھی جائے تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزیشن کو اس پہ نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غبن کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں. اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں، ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے. اگر نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں رہ سکتے ہیں، نیب میں رہ سکتے ہیں، اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹھکانہ، ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا، ان پر تو ثابت ہو چکا ہے. تو ان سے بھی اسی طرح سوال ہونے چاہیے جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ ثابت ہو جاتا ہے، جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، وہی سلوک ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. دوسری بات آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی، تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ، لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے، کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا، یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی. ریسنٹلی آپ کی آڈیو ٹیپ سامنے جس میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس بات چیت پہ صحافیوں پہ یہ لفظ بات کہے گا بھونکنے والے کتے. کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لیے یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی
परवेज़ रशीद साहब के साथ किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे, वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई, उसने उसको क्यों ऑन एयर किया, पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूंगी। जी आपने फंडिंग मांग की है, आज से 1.5 साल कबल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान की सियासत में आप अपने वालिद का केस लेके आई, लेकिन आपको इंसाफ अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ महीने कबल लाहौर से ही एक जमात कलदम थी, वो लॉन्ग मार्च लेके निकली, लेकिन जब वो रास्ते में थी उनके तमाम जो मुतालबात थे, और कलदम भी थी, वो खत्म हो गया, उनके मुतालबात सब तस्लीम कर दिए गए। क्या मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून कोई लॉन्ग मार्च करेगी नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए, या सिर्फ समझती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जो आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया है उससे बड़ा क्या इंसाफ होगा। आज दूध का दूध, पानी का पानी जिस तरह हुआ है, जिस तरह नाइंसाफी करने वाले खुद बोल पड़े और जो नहीं बोले उनकी सब चीजें आवाम तक पहुंच चुकी हैं, तो इंसाफ तो ये होता है। तो इंसाफ